گھر جب اتنا سونا سونا لگتا ہے اور سدرا تو ایک آدھ کام کر کے ہی اتنا احسان جتا دیتی ہے اور اس کے بعد تھک کے دکھا دیتی ہے کہ مجھ سے اب کام نہیں ہوتے، تو اب تو اماں بھی زینت اور بچیوں کو مس کرنے لگی ہیں۔ ان کے کمرے میں جا کے دیکھتی ہیں تو اسے بچیوں کی چہچہاتی آوازیں سنائی دیتی ہیں، جو بچیوں کی موجودگی میں تو اماں کو بری لگتی تھی، لیکن اب انہیں لگتا ہے کہ انہی آوازوں کی وجہ سے تو گھر میں رونق ہوا کرتی تھی، اور کس طرح زینت ان کے آگے پیچھے پھرتی تھی، ان کے اوپر پورا اعتبار کرتی تھی۔ انہوں نے ہمیشہ زینت کے ساتھ زیادتیاں کی، لیکن زینت تھی کہ انہیں پوری عزت اور احترام دیتی تھی۔ زبیر اسلم سے کہتا ہے کہ زینت اور بچیوں کو کہیں سے تو ڈھونڈ نکالو۔ اسلم کہتا ہے کہ بھئی ان کے چچا کے گھر گئے تھے نا، سنا ہے وہ بھی گھر چھوڑ کے چلے گئے ہیں۔ زینت اور بچیاں بھی یقیناً انہی کے ساتھ چلی گئی ہوں گی۔ اب زینت جیسی عورتیں خود تو جو بد نصیب ہوتی ہیں، جس کے گھر جاتی ہیں اس کو بھی بد نصیب ہی کر کے نکلتی ہیں۔ زبیر کی تو برداشت کی حد ایک دم ختم ہو جاتی ہے اور اسلم پہ چلاتا ہے کہ تم میرے دوست ہو، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ تم میری بیوی کے بارے میں جو مرضی بکواس کرتے رہو۔ اتنے میں ہی پیچھے سے سدرا بھی آ جاتی ہے۔ اسلم نے سدرا کو سفید جھنڈی اسی لیے دکھائی ہے کیونکہ اسے محسوس ہو گیا ہے کہ سدرا ہی ہے اس گھر میں جسے پھنسا کے وہ اس گھر کو اچھے طریقے سے لوٹ سکتا ہے، بالکل اسی طرح جس طرح سدرا کے شوہر نے ان کا خزانہ لوٹا۔ سدرا تو آ کے زبیر کے اوپر چلانا شروع کر دیتی ہے کہ آپ کو اسلم بھائی کے ساتھ اس طرح بات کرنی نہیں چاہیے تھی، وہ بھی اس زینت کے لیے جو آپ کو چھوڑ کے پتہ نہیں کہاں کہاں پھر رہی ہوگی۔ اب زبیر کو سمجھ نہیں آتا کہ سدرا آخر اسلم کی سائڈ کیوں لے رہی ہے، لیکن سدرا یہی شو کرواتی ہے کہ اسلم کی وجہ سے ہی تو ہمارا گھر چل رہا ہے، یوں بلا وجہ ان سے بھی بگاڑ لی تو اس کے بعد ہم تو بالکل فاقوں پہ آ جائیں گے۔ ابھی یہ لوگ یہ نہیں جانتے کہ فاقوں پہ تو آنے کے دن ان کے بہت ہی قریب ہیں، کیونکہ سارا کا سارا دکان کا مال اسلم لوٹ ہی چکا ہے اور ان کو آٹے میں نمک کے برابر منافع پہنچا دیتا ہے۔ نیا مال تو دکان میں وہ ڈلوا ہی نہیں رہا۔ وزیر تو اسے بار بار ٹوکتا ہے، لیکن وہ وزیر کو اس کی اوقات یاد دلا دیتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ مجھے اسلم بھائی نہیں بلکہ اسلم سر کہہ کے بلایا کرو۔ اس کی انہی دھمکیوں کی وجہ سے وزیر نے بھی اپنا منہ بند کیا ہوا ہے۔ دوسری طرف بھائی جی ستارہ کو مہنگے مہنگے ڈریسز اور جیولریز وغیرہ تحفے میں دیتے ہیں۔ جہانگیر کو تو سمجھ نہیں آ رہی، صاف صاف ستارہ کو اتنی دفعہ سمجھا چکا ہے کہ تم بھائی جی سے تھوڑا دور رہو، وہ ٹھیک انسان نہیں، اور جب وہ گھر میں موجود ہوں تو تم اپنے کمرے میں لاک لگا کے ہی بیٹھی رہا کرو، یہی تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ لیکن ستارہ جان چکی ہے کہ اب اس گھر میں اگر کوئی عیاشی کے دن دیکھ سکتی ہے تو وہ صرف اور صرف بھائی جی کی بدولت، ورنہ اس جہانگیر نے تو اسے یہاں لا کے ویسے ہی قید کر دیا ہے، اوپر سے کمرے میں بھی بند کر دینا چاہتا ہے تاکہ کھلی فضا میں سانس ہی نہ لے پائے۔ بھائی جی جب ستارہ کو تحفے دیتے ہیں تو ستارہ انہیں جتا دیتی ہے کہ میں بھی اچھے خاصے کھاتے پیتے خاندان سے ہی ہوں اور پہلے بھی برانڈڈ کپڑے ہی پہنتی تھی، حالانکہ اس بیچاری کا تو کوئی گھر ہی نہیں تھا، اپنے چچا چچی کے گھر بھی رہتی تھی تو چچی کو بوجھ ہی محسوس ہوتی تھی۔ تبھی تو زبیر جیسے شادی شدہ انسان کو ہی پھنسا کے اس سے شادی کر لی۔ بھائی جی بھی پوچھتے ہیں کہ اگر تم اتنے اچھے خاصے خاندان سے تھی تو اس فقرے جہانگیر کو کہاں مل گئی اور اس کے ساتھ کیوں ماری ماری پھر رہی ہو؟ تو ستارہ بھائی جی کے سامنے دل کا حال رکھنے لگ جاتی ہے اور کہہ دیتی ہے کہ بس وہ تو محبت کا معاملہ ہے، آپ کو پتہ ہے نا محبت اندھی ہوتی ہے، تو اسی وجہ سے اس کے پیچھے چلی آئی یہاں تک۔ اب جب بھائی جی ستارہ اور جہانگیر کو ایک دوسرے سے لڑتا دیکھتے ہیں کہ جہانگیر ستارہ کو بھائی جی سے ملنے سے منع کر رہا ہوتا ہے اور ستارہ کو تو ویسے ہی جہانگیر پہ بڑا غصہ آ رہا ہے جب سے اس نے اسے جتایا ہے کہ تم ایک قتل کر کے نکلی ہو، بھولی بھالی شکل بنا کے کسی کی جان لے سکتی ہو تو جیل بھی جا سکتی ہو۔ اب ستارہ کا تو پلڑا بھائی جی کی طرف خود بخود ہی گرتا جا رہا ہے اور جہانگیر سے وہ ایسے جان چھڑوانا چاہتی ہے کہ وہ اس کے اوپر کوئی الزام بھی نہ لگا سکے۔ ستارہ چلا چلا کے کہتی ہے کہ بس بھی کر جاؤ، ہر بات پہ شک کرنے کی عادت اپنی بدل لو، ہر روز یہی ڈرامے دیکھ دیکھ کے میں تھک گئی ہوں، آئندہ مجھ سے اس قسم کی کوئی بات بالکل مت کرنا۔ بھائی جی بیچ میں بول پڑتے ہیں
کہ اگر تمہیں لڑکی کی عزت کی اتنی ہی پرواہ تھی تو اسے گھر سے لے کے بھاگے ہی کیوں ہو، طریقے سے اس کے ماں باپ سے بات کرتے اور اس سے شادی کرتے۔ اب جہانگیر کو جب پتہ چلتا ہے کہ بھائی جی اس کی ساری باتیں سن چکے ہیں تو جہانگیر کو تو یہی لگتا ہے کہ اب یہاں پہ رہنا نامناسب ہوگا۔ وہ ستارہ کو بھی مناتے ہیں کہ یہاں سے جلدی میرے ساتھ نکلو اور ہم کہیں بھی اور انتظام کر لیں گے، لیکن اب یہاں نہیں رہنا۔ ستارہ تو صاف کہہ دیتی ہے کہ میں تمہارے ساتھ ڈر ڈر کے بھاگ کے تھک گئی ہوں، میں تو یہیں رہنے والی ہوں، تمہیں جہاں جانا ہے جاؤ اور میرے حصے کا مال میرے حوالے کر دو۔ جہانگیر بھی یہی سوچے گا کہ یہ عورت تو اعتبار کے قابل ہے ہی نہیں، تو اچھا ہے کہ یہ یہیں رہے اور میں اپنا مال لے کے یہاں سے نکل جاؤں۔ لیکن جب یہ لوگ بیگ کھول کے دیکھیں گے تو پھر ہی پتہ چلے گا کہ مال تو اب بیگ میں موجود ہی نہیں۔ دوسری طرف ملک صاحب اپنے چھوٹے بھائی تنویر کے لیے کوئی لڑکی ڈھونڈنے کے لیے اپنی بیگم سے کہتے ہیں۔ بیگم بھی کہہ دیتی ہیں کہ تنویر کا خود بھی شادی کا ارادہ ہے بھی صحیح، یا صرف آپ ہی اس کی شادی کی فکر میں ہیں؟ یہ نہ ہو کہ میں لڑکی ڈھونڈ کے ان سے بات بھی کر لوں اور اس کے بعد تنویر صاحب مکر جائیں۔ لیکن ملک صاحب کہتے ہیں کہ نہیں، میں اسے منا لوں گا، بس لڑکی اچھی خاصی ہونی چاہیے۔ تو ان کی بیگم فوراً ہی نیلم کا نام لے دیتی ہیں کہ اس سے زیادہ اچھی لڑکی آخر کون ہو سکتی ہے ہمارے تنویر کے لیے۔ ملک صاحب کو بھی یہ آپشن اچھا لگتا ہے۔ حالانکہ نیلم بہت اچھی فیملی سے تعلق نہیں رکھتی، لیکن پھر بھی وہ اتنی اچھی نیچر کی لڑکی ہے کہ ملک صاحب سوچتے ہیں کہ ہمارے خاندان میں شامل کر کے ہمیں فخر ہی محسوس ہوگا، اور اپنی بیگم سے کہتے ہیں کہ نیلم سے جلد ہی بات کر لو۔ اگلے ہی دن جب نیلم آتی ہے تو ان کی بیگم اپنے دیور کے لیے نیلم سے رشتے کی بات کرتی ہیں، لیکن نیلم کا تو ابھی شادی کا کوئی ارادہ نہیں۔ وہ گھر جاتی ہے اور زینت کو پریشان ہو کے بتاتی ہے کہ میں اب پنکی کے پاس نہیں جا سکوں گی کیونکہ وہاں پہ میڈم نے مجھے اپنے دیور کے لیے رشتے کی بات کی ہے۔ پر زینت نیلم کو سمجھاتی ہے کہ آخر تمہیں آج نہیں تو کل شادی کرنی ہی ہے۔ آخر چچا کو بھی یہی محسوس ہوتا ہوگا کہ جلد از جلد تمہیں تمہارے گھر کا کر کے وہ اس ذمہ داری سے فارغ ہو جائیں۔ اکیلی عورت کا اس معاشرے میں زندہ رہنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ پھر زینت اس مینیجر کا واقعہ بتاتی ہے جس کے آفس میں وہ لنچ باکسز کی ڈیل کرنے کے لیے گئی تھی، لیکن کس طرح زینت کو انہوں نے اکیلی عورت دیکھ کے ہراس کرنے کی کوشش کی اور اسے کافی پہ ساتھ جانے کے لیے کہا کہ اس کے بعد میں کوئی بہت اچھی ڈیل آپ کے ساتھ کر پاؤں گا۔ اب زینت کی باتیں سن کے نیلم کا بھی مائنڈ میک اپ ہو جاتا ہے۔ اب یقیناً ملک صاحب جب اپنی بیگم کے ساتھ نیلم کے باپ کے پاس نیلم کے رشتے کے لیے آئیں گے، تب تک نیلم بھی یہ شادی کرنے کے لیے راضی ہو چکی ہوگی، اور نیلم کا اتنا اچھا رشتہ یقیناً زینت کے چچا کو ان کی نیت کے انعام کے طور پہ ملا ہے، جو وہ غریب ہونے کے باوجود زینت اور اس کی بچیوں کی رسپانسبلٹی بھی لینے کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ لیکن اب جس طرح زبیر کے ساتھ ساتھ اس کی ماں بھی زینت اور بچیوں سے اداس ہونے لگی ہے، تو یقیناً وہ زبیر سے کہے گی کہ کہیں نہ کہیں سے ان کو ڈھونڈ نکالتے ہیں۔ اب تو وہ بھی زینت سے واقعی اپنے رویے کی معافی مانگنا چاہتی ہے۔ اگر کوئی نہیں سدھرا تو وہ یہ سدھرا ہے۔ اب اس سدھرا کو تو مزید سزا ملنے والی ہے، وہ بھی اسلم پہ اعتبار کرنے کے بعد ہی ملے گی۔ جب جہانگیر کی طرح ہی یہ اسلم بھی سدھرا کی بے وقوفیوں کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس گھر کو مزید لوٹ لاٹ کے چلا جائے گا اور پھر پلٹ کے سدھرا کو پوچھے گا تک نہیں۔ بڑی ہی جلدی خوش فہمیوں میں مبتلا ہو جاتی ہے سدھرا میڈم کہ شاید واقعی جہانگیر کی طرح اب اسلم بھی میری محبت میں گرفتار ہو چکا ہے۔ پر اصلیت تو اس کے سامنے تب آئے گی جب اسلم پوری دکان خالی کر کے انہیں روڈ پہ لانے کے برابر چھوڑ دے گا۔ ویسے بھی گھر سے قیمتی سامان جیسے کہ زبیر کی موٹر سائیکل، ماں کے کنگن اور مزید قیمتی سامان تو وہ ویسے ہی لے جا کے بیچ باچ کے کھا چکا ہے۔ کب تک اسلم کی اصلیت زبیر کے سامنے آنے والی ہے، یہ سب جاننے کے لیے ڈرامے کی اگلے ایپیسوڈز کا انتظار کیجیے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اینڈ کمنٹ ضرور کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ تھینک یو۔